اور اسے خوب گرم کر کے پھر اللہ کہتا ہے کیا ہوگا؟ وہ سونا اور چاندی جہنم میں تپا کر کیا کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا اس سے؟ اللہ کہتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، کہ اس سونے اور چاندی اور پیسے اور زیورات اور زر و جواہرات سے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اس کے اس پہلو کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اس زیورات سے اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے ہذا ما کنزتم لانفسکم، اے سنو سنو، جس کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھ داغا جائے گا اس سے کہا جائے گا سنو یہ وہ خزانہ ہے تمہارا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کہیں گے فذوقوا، چکھو ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کلیجہ پھاڑ دینے والا ہے، لیکن سونے اور چاندی کا رکھنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ سونے اور چاندی تو عورتوں کو پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ام المومنین امہات المومنین نے بھی پہنے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہا ہے سنی، اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی اور پیسے اور زیورات کہ جب تمہارے زیور کا، پیسے کا، سونے اور چاندی کا سال پورا ہو جائے، سال پورا ہو جائے، جا کر اسے چھوڑا کر اس کی قیمت لگوا کر 2.5% اس کی زکات نکال دو، 2.5% اس کی زکات نکال دو۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس سونا بھی ہے، عورت کے پاس، مرد کے پاس بیچارہ غریب کے پاس کیوں رہے گا، کسی عورت کے پاس سونا بھی ہے، کسی عورت کے پاس چاندی بھی ہے، کسی عورت کے پاس نقدی بھی ہے، اور وہ سب ملا کر 40 سے 45 سے 50 ہزار روپے ہو جاتے ہیں، گویا وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکات واجب ہو جاتا ہے۔ زکات نکالنا ہے، زکات 12,000 تو ہم 12,500 روپے نکالیں گے۔ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ کا زیور ہے، ایسے اپنے مال کا زکات نکالیں گے۔ اے میری بہنوں، آپ کہو گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے زیور کو مت رکھیے، آپ اگر نہیں زیور کی زکات کو نکالیں گے تو آپ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، آپ کی پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، آپ کی پہلو کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، آپ کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ مرد کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، وہ اکیلے آپ کو جھیلنا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، آپ اپنے شوہر سے کہہ کے، آپ اپنے والد سے کہہ کے، آپ اپنے بھائی سے کہہ کے خوب عید کے دنوں میں مہنگا مہنگا کپڑا پہنی، بہت خوشی کی بات ہے، پہننا چاہیے، عید سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ مزاج اور نظام کو لے کر چلیے، جتنا میرے پاس ہے اتنا ہی میں کام کریں گے۔ آپ اس مرتبہ 4500 کا سوٹ نہیں پہنیں گے، آج اس مرتبہ عید میں کپڑا پہننا 1100-1200 کا پہن لیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ 5,000 روپے کا، 25-50 ہزار روپے کا پہنیے، 1 لاکھ روپے کا پہنیے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کپڑا پہننے سے پہلے کپڑا خرید مت کرتے ہیں۔ زیور ہماری مجبوری ہے، ہم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ زیور نہیں رہے گا تو فلاں پھولوں کے بیاہ میں پہن کے کیسے جائیں گے، اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے ہم زیور کو رکھے ہوئے ہیں۔ پیسہ تو سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے، میں کپڑا تو آپ سے ضرور لوں گی، لیکن میرا جو 1 لاکھ روپے کا زیور ہے، 2 لاکھ روپے خوش رہتی ہوں،
میں بہت مالکیت چاہتی ہوں، میرے زیور کا حساب کر کے زکات نکال دیجیے، ہم نیا کپڑا پہنیں گے، 1000 میں پورا کر دیا جائے